اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اب تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور سورہ احزاب میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی بات ہوتی. درود کا مطلب کیا ہے؟ درود یہ ایک پرشین ورڈ ہے، اردو کا ورڈ نہیں ہے. درود مطلب سلام بھیجنا، اور سلام کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہم چھوٹا درود ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اور اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی، وہ درود نہیں جو ہم سب من گھڑت بنا لیے. جو ریکگنائز درود ہے وہ درود کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم محبت کرتے کسی سے تو ہم محبت کا اظہار کرتے. تو اور محبت کا اظہار کیا ہے؟ تھرو آؤٹ دا ایئر ہے. ایسا تھوڑی ہوتا کہ سلیکٹیو وے میں اچھا کچھ ٹائم ہم محبت کر لیے پھر اس کے بعد محبت چھوڑ دیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. محبت تو ہمیشہ کے لیے رہتی. تو جب ہم درود بھیج رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ درود بھیجتے، انس بن مالک کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مجھ پہ درود بھیجے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹھا دیے جائیں گے، اور 10 لیولز اس کے ریز ہوں گے 10 ڈگری. سنن نسائی کی روایت ہے. تو ہم سب جانتے ہمارے سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں، غلطیاں کچھ نہ کچھ ہوتے، تو ہم چاہتے نا کہ ہمارے لیولز انکریز ہو. اور ایک روایت میں آتا، صحیح الجامی کے الصغیر کی روایت ہے کہ ابو دردہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جو درود بھیجے اس کے لیے صبح اور شام، اب سمجھے کہ جو مارننگ اور ایوننگ کے اذکار ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، صبح میں 10 ٹائمز، شام میں 10 ٹائمز ہم جب درود بھیجتے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سفارش ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کب کریں گے؟ جب ہم اسی طرح حدیث کو فالو کرے اور قرآن کو فالو کرے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، من گھڑت ہم خود سے کچھ بھی نہ کرے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ درود کے فائدے کیا ہیں. کیونکہ ہم جب محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، نشید گا رہے ہیں، یا صرف ربیع الاول میں ہم محبت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے، پورا سال محبت کرنا ہے. فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ درود کے فائدے، اور پھر اس پہ بھی آ جائیں گے کہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم درود پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ 10 نیکیاں ملے، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے انکریز ہوئے، اور انٹرسیشن سفارش بھی ملی. یہ ایک معنی میں ریلیف فرام مائزری اینڈ سورو ہے. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ سیڈنس رہتی، سورو رہتی، مائزری رہتی. اب یہ صرف یہ تنگی نہیں ہو سکتی کہ مال کی تنگی، یہ تنگی کسی طرح کی بھی ہوتی ہے. اور اس میں ایک روایت آتی، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ میں کتنا درود پڑھوں؟ تو بولتے کہ جتنا تم چاہو، جتنا تم چاہو. تو اب اس میں کیا آتا؟ اگر تم اس سے زیادہ کر لو، تم اس سے زیادہ کر لو، تو فائنلی یہی ہوتا کہ تم جتنا زیادہ درود پڑھے بہتر ہے. کیا درود پڑھنے کے لیے مدینہ جا کے ہی ہم کو پڑھنا ہے؟ نہیں، آپ جہاں پر ہے وہاں سے آپ درود پڑھ سکتے ہیں. تو کیا کلیکٹیولی ہم کو درود پڑھنا ہے؟ ایسی کوئی روایت ہے؟ نہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو بلیسنگز ملیں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے. اور ایک دیکھیے پیس اینڈ ٹرانکولیٹی کی بات ہے جتنا ہم درود پڑھے. اور فرائیڈے کے دن بھی درود پڑھنا ہے، اور جب اذان ہوتی اس کے بعد بھی ہم پڑھتے نا، اور پھر جب ہم اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ، اور ان کی ایک آنر ہے، اور وہ آنر ہم رکھتے تھرو آؤٹ دا ایئر. اور یہ سورس آف بلیسنگ ہے ہم سب کے لیے. ہم فالو کرتے اور ایگزیکٹلی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس فالو کرنا چاہتے، جو بتا کے گئے ایگزیکٹلی اتباع کرنا چاہتے. اور جب ہم اللہ کی پریز، جو حمد و ثنا، اللہ کے اچھے اچھے نام جو اسماء الحسنہ ہیں، وہ لے کے پھر ہم دعا کرتے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کے ہم جب دعا کرتے تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی. اگر آپ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آپ درود نہیں بھیج رہے ہیں تو
تو فرسٹ آف آل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تو مطلب آپ سٹنجی ہے، آپ مائزر ہیں، آپ کا حق بنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ اور دیکھیے جو نان مسلم ہیں وہ بھی پیس اینڈ بلیسنگ بھیجتے، اور درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا، کیسے پیش کیا جاتا وہ ہم کو نہیں پتا، جتنا بتایا گیا اتنا ہی ہم سمجھنا چاہیے۔ تو ایک کوئی ایسا ٹائم، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے اور ایسا کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے، آپ کبھی بھی درود پڑھ سکتے، فرائیڈے کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور آپ فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے، صبح شام کی دعاؤں میں پڑھ سکتے، اذان کے بعد پڑھ سکتے، لیکن کوئی بھی اگر جو خود سے اگر من گھڑت چیزیں کر لے رہے ہیں کہ اچھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں، کھڑے رہ کے درود پڑھوں، سب اکٹھا ہو کے درود پڑھوں اور من گھڑت کوئی چیزاں کرنا ہے، دین میں ہم اپنے سے کوئی چیز ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ ایڈ اینڈ سبٹریکٹ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ بدعہ بولتے ہیں۔ بدعہ کیا ہے؟ انوویشن ہے، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ دلالت ہے، اور دلالت کیا کرتی؟ دوزخ کو لے کے جاتی، اور ہم نہیں جانا چاہتے دوزخ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسی ٹو مین کائنڈ ہے۔ اب بات ہوتی کہ ربیع الاول میں برتھ ڈے منانے کی، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بورن ہوئے، آپ کی جب پیدائش ہوئی، آپ کے گرینڈ فادر سیلیبریٹ کرے، جیسے ہم سب پیدا ہوتے تو ایک معنی میں سیلیبریشن کیا رہتا کہ کوئی انسان دنیا میں آیا تو اس کی ایک معنی میں آنر ہے، لیکن جب تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم الائیو تھے کبھی ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے؟ نیور۔ کیا ان کے بعد بھی صحابہ اکرام تابعین کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیا کرنا ہے؟ اتباع رسول کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، یا نہیں تو بتا کے گئے یہ کرو اور یہ نہیں کرو تو ہم نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی بھی ہم کو ایسی آتھینٹسٹی نہیں ملتی جس سے کہ ہم کو یہ پتا چلے کہ ہم کو یہ چیز کرنا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم کو برتھ ڈے منانا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو بات ہوئی تھی ربیع الاول۔ اب یہاں پر ہم جو کتاب کر رہے ہیں، میرا جینا میرا مرنا، اللہ کے نافرمانوں کی موت، اور یہاں پر ہم یہ آلریڈی اس کا انٹرو دیکھ چکے تھے۔ یہ نافرمانوں کی کیا ہے؟ جب حساب کا وقت آتا اور موت کا وقت آتا تو یہ لوگ کیا رہتے؟ ایدر دے آر ان غفلت، اور ان لوگ تیاری نہیں کرتے، اور ان کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اچھے اعمال کر کے جانا، اور بہت سے بستیوں میں ہم نے تباہ کر دیا، اور جو ظالم تھے اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہماری عذاب کا احساس کر لیا تو لگا کہ اسے بھاگنے لگے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جب دین و اسلام کو فالو نہیں کرے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ریپلیس کر دیے، یہاں پر وہ چیز مینشن کی جا رہی ہے۔ تو جیسا کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اور بولے کہ یہ لوگ بھاگنے لگے، کیوں بھاگنے لگے؟ جب عذاب آنے لگا اور دوڑنے لگے۔ اور پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان سے عذاب ہٹ جائیں گا، بھاگنے دوڑنے سے نہیں ہٹیں گا، اور پھر کس طرح فرشتے جب روح نکالنے آئیں گے، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ جو جواب دیتے ہیں ہم نے اپنی جگہ کمزور تھے، اور یہ بات بھی ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 ہے۔ اگر آپ دین پریکٹس نہیں کر سک رہے ہیں تو کیا ہے؟ دل سے بھی ہجرت کرنا ہے، فزیکلی بھی ہجرت کرنا ہے، اور یہ چیز آلریڈی گزر چکی ہے۔ عذاب اور آگ کا جو آگ کے اوپر جس طرح لوگ پیش کیے جائیں گے ہیں، کیوں پیش کیے جائیں گے؟ جیسے جو لوگ اچھے عمل کرے تھے ہم دیکھیں کہ ان کے لیے کیا تھا؟ ایک ریوارڈ تھا۔ اب جو برے عمل کر کے آئے ان کے لیے کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگی تو کہتے ہیں اے میرے رب مجھے واپس بھیج۔ اب جو ان لوگ حسرت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے، ارجعونی لعلی اعمل صالحا، تو بولتے کہ نہیں بھیجیں گے۔ کیوں؟ ترکتک اللہ، بول رہے کہ ہرگز نہیں، پھر بھی تم وہی غلط کام کرنے والے ہیں
اور جو تم کہہ رہے ہو ایک یہ بات ہے، اور اب ایک برزخ ہے، ایک اوٹ ہے، اب تم کو یہیں پر رہنا ہے. مطلب they don't get the chance to do the anything now. اور جب موت کے فرشتے آتے ان کو کس طرح عذاب دیتے. بے شک جن لوگوں نے مسلسل، اب یہاں پر یہ جو مردے ہے، جو ڈیتھ ہو گئی، ان کو کس طرح عذاب دیا جا رہا. اور ان کو جب ڈیلیگیشن بھی آ رہا، موت کے فرشتے بھی آ رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف دے کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے. مطلب اس کو انفارم کیا جا رہا ہے. دیکھو دس از ایکسکلوسیولی مینشن اباؤٹ کافر کے بارے میں. تو اب وہ اس کو پیش کیا جاتا اور اتنی نفرت کا اظہار کرتا. دیکھیے کبھی کوئی اگر نفرت کا اظہار کرے نا تو کتنا فیل بیڈ ہوتا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو شخص ہے کافر ہے، وہ انسان کبھی بھی اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرا. تو اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتے. اللہ کے نافرمانوں کی ذلت اور مار سے جان نکالنا. اب ان کو کیا کر رہے ہیں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹی سے ان کی جان نکل رہی، کیونکہ ان لوگ ایک تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول دی کہ میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اور ملنے کو پسند نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان لوگ میرے ساتھ نافرمانی کرے اور ان لوگ جانا بھی نہیں چاہ رہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا، اور کاش اگر تم موت کی سختیوں میں مبتلا ظالم لوگوں کو دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور یہاں اپنی جانیں نکال رہے ہیں. آج تم کو اتنا رسوا کرنے والا، ذلت والا ان کو عذاب دیا جا رہا. اب یہاں پر پنشمنٹ کیا ہے، یہ وَلَوْ تَرَى إِذَ الظَّالِمُونَ. اب یہ ظالم کون ہے؟ اٹس ناٹ لائک کسی پہ ظلم کرنا. ظلم عظیم کیا ہے؟ شرک ہے. شرک از ظلم عظیم. سو دیٹ از دا تھنگ ٹاکنگ اباؤٹ. چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو. بٹ وین وی اسٹارٹ دا چیپٹر ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ دا کافر، جو انکار کرنا اللہ اور رسول کا. تو اب ان لوگ جب اتنے زیادہ ان کو تکلیف اور سختی میں، تو اس چیز کا ڈسکرپشن دیا جا رہا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 ہے، اور پھر آگے آیت میں سورۃ الانفال کی آیت میں فرمایا جاتا، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھیں جب فرشتوں کافروں کی جان قبض کرتے. اب یہاں پر بتایا جا رہا، ایک دیکھیے ڈسکرپشن ہے. دس از سو لائک آپ سوچیں کتنی اسکیری بات ہے. یہ کافروں کی جب جان نکال رہے، قبض کر رہے، تو وہ ان کے چہروں اور پہلو پر مار رہے ہیں. اب دیکھیے چہرے پہ مارنا فوربڈ کرے نا، کیونکہ ایک ڈس ریسپیکٹفل رہتا ہے، لیکن یہاں ڈس ریسپیکٹفل کیوں کر رہے؟ کیونکہ ان لوگ کبھی رسپیکٹ کرے نہیں، اللہ رسول کی آیتوں کو انکار کرے، اور ان کو عذاب مل رہا اور بول رہے کہ یہ عذاب چکھو. کیوں؟ یہ تمہاری گناہوں کی سزا ہے. اور پھر ان کے جو آگے اپنے ہاتھوں سے بھیجے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. کیونکہ یہاں پر آیت میں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا. جو تم کفر کرے تو ملائکۃ یضربون وجوہہم. یضربون کیا ہے؟ دربا سے مار رہے ہیں ان کو. وجوہم وجہ کی جمع ہے، چہرے پہ ماریں. وَأَدْبَارُهُمْ ان کے پیٹوں پہ مار رہے ہیں. وَذُوقُوا چکو کئی کا عذاب، عذاب الحریق. حریق کیا ہے؟ بلیزنگ فائر ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُ. بول رہے ہیں یہ تو ہے جو تم آگے بھیجے. کیا بھیجے آگے؟ ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. تم اپنے ہاتھوں سے جو کام کرے، whether they did the sinful act, whether they did disobedience to Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ and رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں اپنے بندوں پہ. ایکچولی they did ظلم on themselves. تو یہاں پر وہ بات کلیئر کی جا رہی ہے. And just compare this, when we learn about ایک مسلمان ایمان والا جو رائچیس پرسن تھا، کتنا اچھا آنر سے ان کو شراؤڈ کر کے لے کے گئے تھے، اور یہاں پر کتنا ڈس آنر اور ان کو ظلم.
کیونکہ یہاں پر جو زندگی اللہ اور رسول کے حساب سے گزارتے نا تو ان کے لیے آسانی ہے. فرسٹ سٹیپ ان کے لیے کیا ہے؟ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے. تو مطلب دس از گونا ہیپن. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 اور 51. کاش مطلب دس از لائک اے کلمہ حسرت ہے یہ. اب وہ نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا ہو گیا. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے سورۃ المحمد کی آیت نمبر 27. پھر اس وقت کا کیا حال ہوگا کافروں کا، جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے. اگین دا سیم تھنگ از مینشن ان سورۃ المحمد آیت نمبر 27 میں. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ مَلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر وہی چیز اور وہی ورڈز یوز ہوئے ہیں یہ آیت میں بھی کہ تم دیکھو کہ کیسی ان کی روح نکالی جا رہی اور ملائکہ فرشتے آ کے نکال رہے ہیں اور ان کے چہروں پہ بھی مار رہے ہیں، ان کے پیٹھوں پہ بھی مار رہے ہیں. پھر آگے فرمایا جاتا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے. وہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ اب نہیں جانا چاہ رہے، اب یہیں پر رہنا چاہ رہے اور یہ برائی سے بچنا چاہ رہے ہیں. اب لیکن ان کو لائک somebody if they are not willing to go کیسا ڈراگ کرتے. اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اب ہمیشگی کے تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. دس از لائک ایسا بھی نہیں ہے کہ فار فیو آورس، فیو منٹس، فیو ڈیز، فیو ایئرس. نہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہمیشگی کا. میں انشاءاللہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی. اور پھر بتایا جاتا ہے بس تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو الذین تتوفاہم ملائکۃ. اب یہ جو تتوفاہم بار بار یہ جو ورڈ آ رہا ہے روح نکالنے کے لیے، یہ سمجھیے آپ. جب ملائکہ آ رہی ہیں روح نکالنے کے لیے اور ان کی بات کیا ہو رہی، ظالمی انفسہم، ان لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرے، اللہ اور رسول کے احکامات کو نہیں مانے. اور پھر اس کے اوپر ان کے اوپر سو بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، انہوں اپنے آپ پہ ظلم کر لیے، اللہ تو جانتا. فدخلوا الابواب، ابواب باپ کی جمع ہے، مطلب ڈور میں ان کو انٹر کرو، جہنم کے ڈور میں انٹر کرو. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر. فلبئس مثوى المتکبرین، بول رہے کہ یہ جو متکبرین ہیں نا، جو تکبر کرتے، ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہے. تو تکبر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ڈس لائک ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر کرنا. تو اس دنیا میں تو اگر ہم کو کوئی بھی نعمتیں دیے گئے تو کیا اس کے لیے ہم فیل پراؤڈ کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. نیکسٹ کتاب ہم جو کر رہے ہیں قرآن کے جو فضائل ہے، قرآن مجید کے فضائل و آداب. تو قرآن مجید کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہے کہ اس امت کی اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو اہل علم اور وہ فضل تھی، وہ قرآن میں ایک صورت یا اس طرح کی کوئی چیز آتی تو حفظ کرتے اور ان کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی گئی ہے. تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک آیت بھی سیکھ رہے ہیں، کوئی ایک بات بھی سیکھ رہے ہیں آیت میں سے، تو until unless ایکچولی وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی سیکھو، امپورٹنٹ کیا ہے، ہم کو توفیق ہو کہ ہم اس پہ عمل کریں. کیونکہ عمل از سو امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہم 5 چیزیں جو سیکھے تھے تو 4th سٹیپ کیا ہے، حق العمل، قرآن کی اتباع کرنا اور حکم. وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. کیوں ہے اب یہ برکت والی کتاب ہے؟ بلکہ صرف اٹھا کے رکھ دیں گے اور اچھے کاورس میں ڈال کے رکھ دیں گے؟ نہیں، اس کو پڑھیں گے. صرف پڑھنا انف ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، اس کو سمجھنا. سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹرانسلیشن چاہیے، ورڈ میننگ چاہیے، تفسیر چاہیے. تو جب اسٹیپ 1 پہ آئیں گے، پھر ٹرانسلیشن تفسیر میں حفظ کریں گے، پھر اس کے بعد عمل بھی کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ تبلیغ کریں گے. جب آپ کے اندر اتنا ڈٹرمنیشن رہتا، آپ عمل کرتے،
آٹومیٹیکلی جب عمل کرتے تو آپ کو تبلیغ کی بھی توفیق، اور تبلیغ بھی ایک کیا ہے، ایک ٹیکنیک ہے صحیح طریقے سے سیکھنا، انشاءاللہ آگے جب اپ کمنگ چیپٹر میں ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، قرآن پر کس طرح عمل کرتے تھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے، سیدنا بن شام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا آپ کی وائف سے کہ وہ کس طرح کا آپ کا اخلاق تھا، تو وہ کیا بتائے، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں نا، یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اور صحابہ اکرام قرآن پر عمل کرنا۔ تو یہاں پر بار بار جتنے بھی اس میں حدیثیں ہیں اور آیتیں ہیں، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ سیدنا ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے کہ ہم سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کر لیتا۔ تو ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے، ہم اسی لیے وہ سو کالڈ ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو اتنا سیکھ لی، اصل مقصد کیا ہے سیکھنے کا، وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دیٹ۔ اگر جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کریں آگے بڑھنا نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا، اور وہ صحابہ اکرام کی شاگرد میں سے ایک تھے، ہم نے جن لوگوں سے قرآن سیکھا اور ہم نے آگے پہنچایا، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو بھی سیکھتے تھے تو میک شور کرتے تھے کہ خود بھی سیکھے، اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو آگے پہنچائے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا اصل حقدار کیا ہے۔ حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو غلام، بچے سب لوگ پڑھے، لیکن اس کی اصل جو مین چیز ہے وہ ہے عمل کرنا۔ اگر اس میں عمل نہیں کرے تو پھر قرآن پڑھنا سب سے زیادہ حقدار کس کا ہے، جو اس کے اوپر عمل کرے۔ اور پھر آگے بھی بتایا جاتا کہ صحابہ اکرام کس طرح ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کس طرح اس پہ عمل کرتے۔ اب جو اہل القرآن ہے نا، ہم سب چاہتے کہ اہل القرآن، تو اس کے اندر کیا کیا چیز ہونا چاہیے۔ اصل اہل القرآن کیا ہے، تو اس میں کچھ کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے اس کی تلاوت کو عمل، تو کچھ لوگ تلاوت کو عمل بنا لیے، کچھ لوگ اس کو حفظ کرنے کو عمل بنا لیے، لیکن اصل عمل کیا ہے، آپ کے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سننا پڑھنا، دس از لائک تجوید سے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، بٹ واٹ از ایکچولی مینٹ فار اٹ، یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ۔ اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیا قرآن کا حق ادا ہو رہا ہے؟ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ اور اب آگے جو اسکیری باتیں اس میں ہیں، اس کا میں مفہوم سمجھا دوں کہ اگر کوئی قرآن پڑھ کے اس میں عمل نہیں آ رہا، یا اس کے اندر کوئی ریاکاری آ رہی، تو بتایا جا رہا کہ جو اہل القرآن ہے، سو کالڈ اپنے آپ کو اہل القرآن بتاتے، اور اس میں پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، یا ریاکاری کس کو بولتے ہیں، شو آف، تو ان کو پہلے آگ میں ڈالا جائے گا، ان کو سوال کیا جائے گا۔ اور جو اہل القرآن ہے، اس میں ڈیفرنٹ روایتیں آتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے لغ مطلب unnecessary چیز، اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل سمجھیے کہ کوئی گیم کھیلنا، فار ایگزامپل سمجھیے کہ کہیں پر بھی ٹائم ویسٹ کرنا جس کا اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں ہے، تو اہل القرآن وہ چیز نہیں کریں گے، بیکاز دے آر دا پیپل آف قرآن. And also it is mentioned the people of Quran, what they have the characteristic, they can't get into the arguments. غصہ آئیں گا لیکن you have to control your غصہ. And when you start yelling یا چیخنا چلانا جس کو بولتے ہیں، وہ کیا ہے، اسود الحمیر، وہ گدھے کی آواز کی طرح ہے. So we have to control ourselves. We all want to اہل القرآن. So in order to call ourselves, because we want to be people of Quran, isn't it? اور ہم الحمدللہ سیکھ رہے، لیکن یہ چیز اسکیری ہے اگر ہم صرف اور صرف اپنا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنی نالج گین کر لیے، لیکن نالج کے ساتھ امپلیمنٹیشن چاہیے. اور امپلیمنٹیشن کے لیے بار بار آپ دیکھیں ہوں گے چھوٹا بچہ جب کرال کرنا شروع کرتے بار بار ان لوگ فال ہوتے، گر جاتے. تو ویسے ہی ہم جب قرآن پڑھتے سیکھتے ہمارا ٹیسٹ ہوگا، اور جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا.
اور اتنا زیادہ آپ فارم ہوں گے. کیا صحابہ اکرام کے ٹیسٹ نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. تو اب ہم اپنے قرین جو ہے شیطان کو بناتے، یا ہم اس کو قرآن کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرتے. شیطان کیا کرتا نا، اتنا زیادہ آپ کے دماغ میں ڈالتا نیگیٹو چیزیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہم؟ کیونکہ معلوم ہے اب آپ قرآن پڑھنے والا ہے تو وہ الرٹ موڈ پہ آ جاتا. وہ سوچتا کہ نہیں اب اس کو میں نیکی، فار ایگزامپل اب سمجھیے کوئی انسان ہے وہ نیکی کا حریص ہے، تو اب اس کی نماز میں جب انہیں رہیں گا تو اس کو نماز میں ڈالیں گا کہ تم یہ نیکی کرو وہ کرو. اب تو نماز تو ضائع ہو گئی نا، اصل ہم کرنا ہے نماز پڑھنا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب وہ باطل ڈال رہا ایسے جس سے کہ نماز باطل ہو جا رہی. یو انڈرسٹینڈ؟ تو ہم ایسا نہیں بول سکتے کہ ہم 100% امیون ہو گئے. صرف ہم کوشش کر سکتے، ہم پیپل آف قرآن کہلانا چاہ رہے ہیں، یا ہم پیپل آف قرآن بننا چاہ رہے ہیں، یا ہم اس کو کوشش ول بھی کامیاب. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کا جوائن کرنے کا. انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اسی طرح 7 o'clock کی ہماری کلاس ہوگی 7 to 8. اور اینڈ کرتے ہیں فرائیڈے کی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. روم ہم بند کریں گے. جزاک اللہ خیر ٹو ایوری ون. may اللہ ریوارڈ یو آل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ روم بند کروں گی تھوڑی دیر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.